ویلکم بیک ٹو دا شو. اب مقامی سیاست کی طرف آتے ہیں اور حکومت کا جیسے ہی 1 سال مکمل ہوا اپنی اپنی کارکردگی کے بارے میں باتیں کی گئی, دعوے کیے گئے. ایسے میں جوائنٹ سیشن بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے 10 مارچ کو, اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ کہ 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ انہوں نے حکومت سے مانگ لی ہے, جس میں وہ معاشی کارکردگی کا بھی ایک جائزہ پیش کریں گے, اور اپوزیشن کا احتجاج بھی اس موقع پر متوقع ہے. تو خطاب شاید مختصر رکھنا پڑے, 20 سے 25 منٹ. کیا ہوگا اس موقع پر آپ کے خیال؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سپیچ خود نہیں لکھتے, ان کا سٹاف بھی نہیں لکھتا, یہ حکومت لکھ کے دیتی ہے ان کو. اچھا, یہ ہے ریکوائرمنٹ. یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی باتیں کریں وہاں. اچھا, جو ان کو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ اس میں ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز وہ ڈال سکتے ہیں, مگر کسی صورت میں بھی وہ, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ عمران خان کے پریزیڈنٹ نہیں ہے. اچھا, تو اس لیے یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو اسپیچ لکھ کے دے دی جائے گی, اور یہ بالکل وہی بات کریں گے جو ان کو کہی جائے گی, یہ لکھی جائے گی. اچھا, کوئی چھوٹی موٹی بات شاید ایڈ کر لیں اس کے اندر اپنی طرح دکھانے کے لیے. باقی کیا اپوزیشن کیا کرے گی؟ دیکھیے, اپوزیشن وہی کرے گی جو ہمیشہ کرتی ہے, کہ پریزیڈنٹ صاحب کو بولنے نہیں دے گی, شور ڈالیں گے. اچھا, پریزیڈنٹ صاحب کو ڈالنے پڑیں گے وہ ہیڈ فونس, اور پھر وہ بولیں گے, جلدی جلدی اپنی اسپیچ ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپوزیشن لگی ہوگی ٹھا 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 ٹھا, شیم شیم شیم, یہ لگے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ کون دیکھنے آئے گا اسپیچ کو؟ کون کون آئے گا؟ عام طور پہ تو اس قسم کی اسپیچ پہ سروس چیفs بھی آتے ہیں, جی ٹھیک, مگر آج کل کے حالات میں پتہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جس قسم کی پی ٹی آئی کا رویہ ہے, ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, تو اس لیے آئی ایم ناٹ شیور, آئی کانٹ سے. اور اگر وہ آئیں گے تو شاید پی ٹی آئی یہ نہ کرے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا خیال ہے کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گی. پی ٹی آئی جو ہے گورنمنٹ کے خلاف بولے گی, مگر پی ٹی آئی ان کے خلاف نہیں بولے گی کسی صورت میں. تو اگر وہ آنا بھی چاہیں تو کوئی خطرہ, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو گن ڈال دیتا ہے, تو یہ کانٹ بی رولڈ آؤٹ. تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ سروس چیفs آئیں گے یا نہیں آئیں گے. البتہ اگر آئیں گے تو سارے آئیں گے, اگر نہیں آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, چلیں, یہ ہے پیش گوئی. اب وہ پیش گوئی یا وہ سروے جو تازہ ہوا ہے, ہاں 70% پاکستانی اکارڈنگ ٹو دس سروے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو ملک ہے جس غلط پٹڑی پہ چڑھ پڑا ہے. مگر یہ تو ہو گیا کہ میجورٹی یہ سمجھتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اسٹیٹسٹک ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے 6 ماہ پہلے اس سے زیادہ سمجھتے تھے, اب کم ہو گئے. جیسے مطلب پہلے 80% سمجھتے تھے کہ آپ غلط راستے پہ چلے ہوئے ہیں, تو اب 70 پہ آ گیا. تو ایک طرف ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے حالات, مگر پھر وہ میجورٹی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ ابھی بھی یہ گورنمنٹ کی پاپولیرٹی بڑی زیرو ہے, 70% اس کے نہیں سمجھتے ہیں, مگر پہلے 80 تھے اب 70 ہو گئے. تو شاید 1 سال کے بعد یہ 50 پہ آ جائے, یعنی بہتری کی طرف جا رہا ہے, یعنی بہتری کی طرف جا رہی ہے, حالانکہ ابھی بھی حالات خراب ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غلط راستے پہ ہمارا ملک جا رہا ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے, یہ سروے والوں کا, کہ اگر گلوبل سارے دنیا کا ایک ماڈل بنایا جائے تو وہاں بھی 60-65%, 63-65% جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہر ملک میں ہی کہ ہمارا ملک غلط طریقے سے جا رہا ہے. یہ گلوبل ایوریج لے لی انہوں نے, کہیں پازیٹیو ہے کہیں نیگیٹو, بٹ آن دا ہول پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا وے دا ورلڈ از گوئنگ. ٹھیک, تو یہ اس قسم کی بات بھی آ گئی ہے. یہ کہنے کا یہ مطلب ہے سروے میں کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں جو خوش نہیں ہیں, اور باقی دنیا میں بھی لوگ خوش نہیں ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. لیکن حکومت جو بتاتی ہے کہ مالی حالات بہتر ہوئے ہیں, یہ کرنٹ اکنامک سٹیٹ کو تو ویک ہی پرسیو کر رہے ہیں, 3 میں سے 2 پاکستانی. ہاں صحیح. تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جو بھی بتانے کی کوشش کر رہی ہے لوگ اس کو بائے نہیں کر رہے, یقین نہیں کر رہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. سروے میں یہ کہا گیا ہے وہی بات کہ ابھی بھی 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت امپروو نہیں کر رہی, حالات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے. مگر ان کا یہ کہنا ہے سروے والوں کا کہ ابھی تو 3 میں سے 2 ہیں نا, پہلے 3 میں سے 2.5 تھے. اچھا, تو وہاں بھی تھوڑی سی امپروومنٹ ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے زیادہ تھے لوگ جو سمجھتے تھے, اب کم ہو گئے ہیں, مگر ابھی بھی میجورٹی میں لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس کو انٹرپریٹ کرے گی تو گورنمنٹ یہ کہے گی کہ جی ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں, پہلے بہت خراب تھے, ابھی بھی خراب ہے ہمارے لیے, مگر تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں. اور اب اپوزیشن دیکھے گی, وہ کہے گی ابھی بھی میجورٹی جو ہے آپ کے خلاف ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی البتہ گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں,
جی ہمیں پتہ ہے ہم ان پاپولر ہیں، مگر ہماری یہ کوشش ہے کہ اگلے 2 سال میں ہم یہ ڈسٹنس جو گیپ ہے اس کو ہم کم کر لیں، تاکہ اگلے 2-2.5 سال کے بعد اگر الیکشن ہوتی ہے تو ہماری کوئی فائٹنگ چانس تو ہو ہماری، کیونکہ ادروائز آج تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو یہی ان کی کوشش ہے کہ یہ جو 3 میں سے 2 ہمارے خلاف ہیں، یہ 1.5-2 سال کے بعد 1.5 رہ جائیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ 70% ابھی سمجھتے ہیں غلط راستے پہ ہیں، شاید اس وقت 50% سمجھیں گے۔ تو الیکشن میں ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلے 2 سال کاٹ لیں ہم، اور آہستہ آہستہ جو ایکویژن ہے اس کو تھوڑا ٹھیک کرتے جائیں، اور پھر آخری سٹیج کے اوپر ہمیں کوئی ایسے کام کریں جس سے عوام کو کے دل جیت لیں۔ اور پھر اگر عمران خان جیسے لوگ باہر بھی آتے ہیں اور الیکشن لڑتے بھی ہیں تو ہمیں رگ شک کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم آن آور اون ویل بی ایبل ٹو پٹ اپ اے گڈ فائٹ۔ ایسا اس طرح کے سروے گراؤنڈ ریئلٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ایگزیکٹ؟ میں تو ہمیشہ بڑا اسکیپٹیکل ہوتا ہوں۔ دیکھیے میں نے اسٹیٹسٹکس کیے ہوئے پڑھا ہوا ہوں میں، یہ ڈیٹاز کیسے بنتے ہیں، سرویز کیسے ہوتے ہیں، I know a little bit about these things۔ اچھا، یہ سوالوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر جو سروینگ ایجنسی ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے تو وہ سروے ایسے کرے گی کہ آپ کے حق میں باتیں آئیں گی، اس کی انٹرپریٹیشن۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا سوال پوچھا جا رہا ہے، اچھا، اور اس کے اوپر پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا سیمپل ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سیمپل ہوتے ہیں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے جب الیکشن ہونے جا رہی تھی عائشہ، تو انہی کے سرویز آ رہے تھے جی جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا کہ اپسوس والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اب 55% پہ آ گیا ہے، اب اتنے پہ آ گیا ہے، اب عمران کی پاپولیرٹی گرتی جا رہی ہے۔ حالانکہ گراؤنڈ سچویشن یہ تھی کہ ہمیں لوگ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں دن کے حالات کیا ہیں، وہ ہمیں کوئی بات نہیں ہے۔ عمران بڑا پاپولر ہے، یہ بڑے ان پاپولر ہیں، ان کا گھاس نہیں یہ نہیں کٹ رہا۔ تو مگر وہ سروے کہتا تھا کہ نہیں، دن بدن نواز شریف کی پوزیشن امپروو ہو رہی ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے یہاں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی پوزیشن خراب ہے مگر امپروو ہو رہی ہے، ہاں، آپٹیمزم بڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ جب الیکشن آیا تو پتہ چلا گلی کچھ ہو رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں وی شوڈ ناٹ پے ٹو مچ اٹینشن ٹو دیز، بٹ وی ہیو ٹو ڈسکس فگرز کچھ نہ کچھ تو ریفلیکٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی تشریح ہے، اس میں اس طرح کی ڈیٹیلز ہیں کہ حکومت یا اپوزیشن اپنی مرضی کے معنی اس کو پہنا سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ابھی وقت کچھ باقی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نیدرلینڈ سے رضی الدین صاحب کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ آپ نے کچھ پچھلے پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ اب جیسے شاہد خاقان عباسی یا کوئی اور اپرچونیٹی بنا سکتے ہیں، ایک تھرڈ پارٹی، ایک پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے علاوہ ایک آپشن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹ حالات میں کیا یہ پاسبل بھی ہے، قبولیت اور مقبولیت جو ہے دونوں کو بیلنس کر کے چلنا؟ کیونکہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اب دونوں چیزیں اتنی ڈائیورجنٹ ہیں، اتنی پولرائزیشن ہے کہ جو پاور سرکلز کے قریب ہوگا اس کو عوام میں بالکل ایکسیپٹیبلٹی مشکل سے ملے گی، اور جو پاور سرکل کے اگینسٹ جانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے تو اس وقت اسپیس پولیٹیکل ایٹ لیسٹ پاور پولیٹکس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل زیرو ہوئی ہے۔ تو قبولیت اور مقبولیت کا بیلنس کرنا پریکٹیکلی کسی بھی پولیٹیشین کے لیے اس وقت پاسبل ہے، اور اس سائڈ پہ اسپیس بنانا پاسبل بھی ہے؟ ہمیں تو بالکل امپاسبل لگ رہا ہے۔ سر آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، اس وقت تو کوئی چانس نہیں ہے۔ پاپولیرٹی جو ہے وہ تو عمران خان کی ہے، اور مقبولیت بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہے، مگر جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ مقبولیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو اس وقت حکومت ہے پی ڈی ایم کی وہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی اس کو۔ تو ایک قسم کا کلیش ہے یہ کہ عوام کچھ چاہتی ہے مگر جو ریاست کے ادارے ہیں اور جو ریاست کے ساتھی ہیں اس وقت وہ نہیں چاہتے یہ۔ تو اب آئی بات تھرڈ فورس کی۔ تھرڈ فورس اس صورت میں مجھے نہیں نظر آ رہی، کیونکہ یا تو ہوتا نا کہ کوئی ایسی تھرڈ فورس پہلے سے ہوتی جو کہ ونگز میں بیٹھی ہوتی، یا کوئی فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہوتے، یا اس قسم کی کوئی صورت حال ہوتی، وہ تو ہے نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے یونائٹڈ ہے، ابھی بھی لوگ نہیں ٹوٹے، اور کوئی فارورڈ بلاکس نہیں بنے۔ خان صاحب سالڈلی ان کنٹرول ہے، اور ابھی امکان بھی نہیں ہے ان کا باہر آنے کا۔ حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ وہ یہ 3 ماہ کے اندر کوئی یو ٹرن لیں گے اور اپنے لیے اسپیس کریٹ کریں گے، کیونکہ اسپیس کریٹ کرنے کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی، اور وہ اسپیس کریٹ کرنی پڑتی ہے۔ تاریخ میں ہر سیاسی جماعت جو آؤٹ ہو جاتی ہے اس اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتی ہے، اسپیس کریٹ کر کے اندر آتی ہے، اندر آ کے پھر اپنے لیے اور اسپیس کریٹ کرتی، مگر یہاں تو ایسی صورتحال ہے نہیں۔ تو یہ تو اس وقت ڈیڈ لاک ہے ایک قسم کا۔ یہ ڈیڈ لاک 2 صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مقبولیت ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی،
یا تو وہ کم ہو جائے, کوئی ان سے ایسی غلطی ہو یا غلطیاں ہوں یا ڈویژنز ہو جائیں کہ وہ لوگوں کی جو اس کی پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب خود کوئی اس قسم کی ڈیل کی طرف آگے بڑھیں جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہو جائے اور کوئی ایشورنسز ہو جائیں. تو مجھے دونوں چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں نظر اس وقت نہیں آ رہی. میری امید تھی کہ پاپولیرٹی تو رہے گی ان کی, مگر مقبولیت تو رہے گی, مگر ایکسیپٹنس جو ہے وہ شاید یہ خود کریٹ کر لے جیسے باقی سیاسی جماعتوں نے تاریخ میں کی ہے. جب وہ باہر نکالے جاتے ہیں تو واپسی کے لیے وہ پھر بناتے ہیں اپنے لیے اسپیس. خان صاحب نے ابھی تک صحیح کوشش نہیں کی ہے, اور جب بھی وہ چھوٹی موٹی کوشش کرتے ہیں اور وہ ناکام ہوتی ہے, جو کہ انیویٹیبل ہے, اتنی جلدی یہ کام نہیں ہوتے, اور وہ پھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ اور معاملے جو ہے بگڑ جاتے ہیں. تو ابھی تک تو وہی بات ہے, انسیپریبل فورس اینڈ اموویبل آبجیکٹ. مگر میں پھر سے یہ کہوں گا, انگریزی کا محاورہ ہے نا, دا بال از ان دا کورٹ آف عمران خان. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ٹینس کے اندر جب ایک ٹینس پلیئر کے بال اس کے ڈی کے اندر آتا ہے یا کورٹ کے اندر آتا ہے تو وہ آگے سے سمیش کر سکتا ہے, لوب کر سکتا ہے, واپس پھینک سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اب وہی کہتے ہیں کہ گیند اب عمران خان کے کورٹ میں ہے, وہ کیا کرتا ہے, لوب کرتا ہے, سروس کرتا ہے, آؤٹ مار دیتا ہے, اندر کرتا ہے, ڈراپ بال کرتا ہے, کیا کرتا ہے. خان صاحب ہیز ٹو ٹیک ڈیسیجن.